نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ جس ماحول اور جس معاملات اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم رضائے الہی میں راضی نہیں رہیں گے تو ہمارے لیے تو نہ اس دنیا میں ہم سکون حاصل کر سکیں گے بلکہ آخرت کی زندگی ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ رضائے الہی پر راضی رہنا ہی نجات اور جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں کوئی خوشی ہو، غمی ہو، راحت ہو، تکلیف ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نعمت آپ کو دی ہو یا واپس لے لی ہو، اچھی تقدیر ہو، بری تقدیر ہو، اس پر صرف اور صرف خوش رہنا اور صبر کرنا، اس میں کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ کرنا یا واویلا نہ مچانا ہی اللہ کی رضا میں راضی ہونا کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی اور وہ بہت زور زور سے رو رہی تھی، واویلا مچا رہی تھی کہ میری اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس لے لی، یعنی اس کی اولاد مر گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نعمت اس سے لے لی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے واویلا مچا رہی تھی، رو رہی تھی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے اٹھ کے گئے تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں معلوم تھا کہ تمہارے پاس کون ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس نے جا کے پھر کہا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، اس وجہ سے میں رو رہی تھی اور واویلا مچا رہی تھی، یا صبر نہیں ہو رہا تھا مجھ سے، تو میرے لیے صبر کی دعا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب نہیں، جب مصیبت آئے اس وقت خاموش ہو جانا، صبر کرنا ہی رضا الہی ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کچھ اور بھی صورتیں ہیں، جیسے دعا مانگنا، گناہوں سے نفرت کرنا، گناہوں سے بچنے کی دعا مانگنا، مغفرت طلب کرنا، اسباب گناہ کو برا جاننا، اس پر ناراضگی کا اظہار کرنا، نیکی کی دعوت دینا، گناہوں سے لوگوں کو روکنا، جس شے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو حرام جاننا، جس کو حلال کر دیا اس کو حلال جاننا بھی رضا الہی ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی کامیابی ہے۔ جو مل نہیں رہا اس پہ مایوس ہونے کے بجائے صبر اور تحمل سے کام لیا جائے۔ یہ دنیا آپ کو نہیں سمجھ سکتی سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو کبھی بھی مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ یا سبب ضرور بناتا ہے جو انسان کو اس مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، یعنی وہ کس میں راضی ہوتا ہے، کس چیزوں سے، کس اعمال کے ذریعے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اس کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس آیت کی شرح میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لیعبدون عبادت کے لیے ہے، اور اس سے مراد لیعرفون معرفت کے لیے ہے، یعنی اللہ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے بھی پیدا کیا ہے۔ جب تک اللہ کی پہچان اور قرب کے ذریعے اس کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تب تک نہ اس کی رضا معلوم ہو سکتی ہے اور نہ اس کی رضا کے مطابق ہم اپنی اعمالوں کو ڈھال سکتے ہیں۔ محض جسمانی عبادت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ معرفت اور اللہ کا قرب حاصل کرنا یا اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے آپ کو دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ ذرا سوچئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو زندگی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، لیکن وہ زندگی عظیم نہیں ہو سکتی جو بغیر کسی اعلیٰ مقصد کے گزاری جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، یعنی تمام تر مخلوق سے افضل۔ کائنات کی ہر شے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، جیسے چاند، سورج، ستارے، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا، کائنات کی ہر شے مقصد انسان کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ حتیٰ کہ فرشتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں وہ بھی حمد و ثنا ساتھ ساتھ بیان کرتی ہیں۔
اور کسی نہ کسی طریقے سے انسان کی خدمت میں وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ کوئی رزق پہنچاتا ہے، کوئی بارش برساتا ہے۔ جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ پیدا کیا ہے تو انسان کی زندگی کا مقصد بھی تو یہی ہونا چاہیے نا، کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی جائے، اس کی رضا میں راضی رہا جائے، اور اس کی پوری زندگی اسی مقصد کے تحت گزرے کہ اس کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ طریقے بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں کس طرح راضی رہا جا سکتا ہے۔ 9 طریقے ہیں، اس میں کوئی سے بھی آپ اپنا لیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی بھی ہوگا اور روز محشر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہوگا۔ صرف رمضان میں نہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر کرم کرے، رحم کرے، اور آخرت کی زندگی ہمارے لیے آسان ہو۔ ہمیں اپنے رب سے ٹوٹ کے محبت کرنی ہے، سب سے بڑھ کے محبت کرنی ہے، کیونکہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی محبت کے تقاضے بھی یہی ہوتے ہیں کہ اس کو ہر حال میں خوش رکھا جائے، اس کی رضا میں راضی ہوا جائے۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر اس کو رزق دیا جائے تو جتنا رزق اس کو دیا گیا ہے اس پر وہ راضی رہے، خوش رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ صبر سے کام لے۔ نمبر 3 ہے کہ اپنی زندگی سے کیوں اور کیسے نکال دے۔ ہمارے ہر عمل پر ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ اپنی زندگی سے نکال کر صرف اور صرف شکر ادا کریں۔ نمبر 3 ہے اگر اور کاش۔ یہ وہ 2 الفاظ ہیں جن سے انسان کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو پاتا۔ اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، کاش میں ایسے کر لیتا۔ یاد رکھیں اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کو رضائے الہی سمجھ کر اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ تکلیف ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی آپ کو جو چبھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنی زبان اور سوچ میں سے شکوہ اور شکایت کو ختم کریں۔ شکوہ اور شکایت کو ختم کر کے دعا اور استغفار کو اس کی جگہ دے دیں۔ جب تک بندوں کو رضائے الہی پر راضی رہنے کے مقامات کا علم نہیں ہوگا کہ کہاں پہ راضی ہونا ہے اور کہاں پہ خوش ہونا ہے اور کہاں پہ صبر اختیار کرنا ہے، تو انسان اس پر عمل کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے کہ ہم بے صبری کہاں دکھاتے ہیں؟ جب ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے۔ اس موقع پر لوگ بہت بے صبری کا اظہار کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں۔ یہ کرنا گناہ ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس پہ واویلا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ کوئی قدرتی آفت نازل ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہی کیوں آئی۔ کسی بھی طرح بیماری میں گھر جانا، یا گھر کے اندر کوئی چوری ہو جاتی ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے، یا بچے بیمار ہو جاتے ہیں، موبائل یا گاڑی چھن جاتی ہے، کوئی چیز گم جاتی ہے، اس پہ ہم فوراً شور مچاتے ہیں، صبر نہیں کرتے۔ یاد رکھیں جب پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اسی لمحے آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، زندگی میں سبھی چیزیں 100% صحیح نہیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن تو آئیں گے، یہی تو زندگی کا مقصد بھی ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال اولاد کے ذریعے، نقصان کے ذریعے۔ صبر کرنے والوں کے لیے بس خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، کرم کیا ہے، فضل عطا کیا ہے، آسانیاں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں جس کا شمار ہم کر نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ بلکہ ہماری زندگی میں اگر کوئی کامیابی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری محنت کا صلہ ہے، اور اگر تھوڑی سی ہڈلس آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، آزمائش آ جاتی ہیں تو ہم فوراً شکوہ شکایت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کس سے؟ وہ بھی اللہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات ایک فرمائی ہے، اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھو گے تو پریشان رہو گے، اپنے سے نیچے والے بندوں کو دیکھو گے تو شکر ادا کرو گے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی کی کیٹیگری بنائی ہے اور اس کیٹیگری میں اس کو آزماتا بھی ہے۔ غریبی بھی آزمائش ہے، امیری بھی آزمائش ہے۔ بس قرآن پاک کی اس آیت کو یاد رکھیں، سورہ فجر کی آیت ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تاکہ جب ہم اللہ کی طرف لوٹیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے نفس مطمئنہ، لوٹو اپنے رب کی طرف اسی حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔